بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ربیع الاول کا مہینہ اختتام ہو گیا ہے۔ ہر مہینے کا آغاز، ہر مہینے کی شروعات اگر اچھی ہو تو میرے اللہ کی خاص مدد آ جاتی ہے، کیونکہ کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور سنت نبوی کے مطابق کھانا کھائیں تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اگر کھانے کے اندر کوئی نقص بھی ہوگا تو وہ کھانا آپ کو کبھی نقصان نہیں دے گا۔ اگر آپ نے میرے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو یہ کھانا آپ کی زندگی کو ختم بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ کائنات میرے اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ ایسے نہیں کہ صبح ہوتی ہے، دن گزرتا ہے، شام آتی ہے، پھر رات آتی ہے اور رات ایسے ہی چلی جاتی ہے، پھر صبح ہوتی ہے، سورج نکل آتا ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ یہ آٹومیٹک خود یہ نظام چل رہا ہے، یہ چلانے والا کوئی ہے۔ اس کو چلانے والا فقط میرا ایک اللہ ہے اور اس کائنات کے اندر کوئی دوسری طاقت نہیں۔ اگر میں بول رہا ہوں اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو جب تک اللہ کی مرضی ہے میں بولتا رہوں گا، تم سنتے رہو گے۔ جب میرے اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ یہ نظام ختم ہو جائے تو یہ میں نہ بول سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے۔ یہ سارا نظام اس رب کائنات کے پاس ہے۔ تو اس لیے تمام برادران اسلام سے میں یہ اپیل کروں گا کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ ایک بات بتاؤں، قرآن کے اندر موجود ہے کہ اس کائنات پر دجال آئے گا۔ دجال یہودیوں کی مدد کے لیے آئے گا اور اس کے چہرے پر کافر لکھا ہوا ہوگا اور اتنا بڑا ہوگا کہ ایک سائیڈ پر اس کے آگ ہوگی، دوسری سائیڈ پر باغات ہوں گے اور دیکھنے والا ایک دفعہ لرز جائے گا اس کے خوف سے، اس کے دبدبے سے، اس کی حرکات و سکنات سے۔ اور ایک اور بڑی اس کی نشانی ہوگی کہ وہ کانا ہوگا۔ تو جب لوگ اس کو دیکھیں گے، خواہ وہ مسلمان ہوں کوئی بھی ہو، تو کچھ تو اس آگ میں چلے جائیں گے تو کچھ باغات میں، لیکن وہ آئے گا یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ آج دیکھ لو، اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے اور مجھے ایسے شک پڑ رہا ہے کہ یہ کائنات اب ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ خون ریزی ہوگی۔ مسلمانوں کو ذلیل کریں گے یہودی لوگ اور اتنا ظلم ہو جائے گا کہ پھر امام مہدی ان کا نزول ہوگا اور دمشق کی مسجد کے اندر عصر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر پاؤں رکھ کے جیسے ایک سیڑھی سے اترا جاتا ہے اس طریقے سے زمین پر آئیں گے، اور جب حضرت امام مہدی کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پر آ چکے ہیں
وہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر ہوں گے، وہ مصلی خالی کر کے ان کو دعوت دیں گے کہ آپ آ جائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس مصلی پر نہیں آئیں گے، امام مہدی کو ہی اجازت ہوگی۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ اس چیز کا ثبوت دیں گے کہ میں پیغمبر بن کر نہیں، میں آخری نبی کا امتی بن کر آیا ہوں۔ یہ جماعت کا جو کام ہے، یہ مصلی پر آگے امامت کا کام ہے، یہ نبی کی امت کا ہے، میں اس امامت والے مصلی پر نہیں آؤں گا۔ تو وہ پھر اس طریقے سے پیچھے ہوں گے، نماز پڑھی جائے گی اور پھر مسلمانوں کی مدد کریں گے اور یہودیوں کا مقابلہ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان مقابلہ یہودیوں کا کریں گے، اور پھر ایک نئی روحانیت آئے گی، ایک نئی اسلام کے اندر طاقت آئے گی، اور اس میں بہت بڑا ایک فتنہ بنے گا، جنگیں ہوں گی جیسے میرے نبی کے دور میں ہوئی تھی، اور اس سے خون ریزی ہوگی۔ تو ناظرین دعا یہ کریں کہ ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اس اعزاز سے نوازے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حق ایک طرف ہو جائے گا ظاہری طور پر بھی، اور باطن جو ہے باطل وہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا۔ تو اس لیے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، کیونکہ فلسطین کی اور اسرائیل کی جو جنگ چھڑ چکی ہے۔ اسرائیل یہودیوں کا ملک ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ دجال آئے۔ دجال جب آئے گا تو پھر ان مسلمانوں کو وہ بہت ضلالت کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے ناظرین یہ ربیع الثانی کا مہینہ بڑا حساس ہے، اس میں چلتے پھرتے میرے اللہ کا ایک نام ہر صورت میں پڑھتے رہنا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اس سے آپ کے گھر کے اندر سکون آئے گا، پیسہ آئے گا، چین آئے گا، پریشانیاں ختم ہوں گی، کیونکہ آپ نے جب سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا ہے تو پھر اللہ کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔